ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. بہرحال قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی میرے پاس پروردگار نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب نشین فرما دو بفضل اللہ جب اللہ کا فضل ہوئے وبرحمتہ بھی اور اللہ کی رحمت ہوئے پھر کی کرو فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون پھر خوشیاں منایا کرو کہ وہ دن آلو بہتر ہے جڑا کسی دنیا تے جمع کر کے سبحان اللہ جمع اگے چلتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو رحمت تے اپنا فضل ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے جی رحمت تے فضل ارشاد فرمایا. تے رحمت کہنے قرآن دی آیت تو نا قرآن دی آیت تو پتہ کر لی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دوسری طرح ہے کوئی نہیں نا کہ کائنات میں سب تو بڑی رحمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فضل تے رحمت اللہ دی نعمت کی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں سب تو بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے جی تے اسی اج او سنت ادا کرنے بیٹھے ہیں. تو سوشل میڈیا تے نوجواناں نوں یہ جڑے ٹچ موبائل لے کے میں دیو شاید ہون بھی کسی نوں آیا ہوے کہ نبی پاک علیہ السلام دے دور چ میلاد نہیں ہویا, صحابہ دے دور چ میلاد نہیں ہویا, او دے بعد بزرگاں نے میلاد نہیں منیا. تے توجہ رکھنا 1851 تو پہلے کوئی بھی میلاد دا ممکن نہیں. میں پوری ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں. 1851 اس تو پہلے کوئی میلاد دا ممکن نہیں سی. ایک دو بڑے خطرناک نام تاریخ دے وچوں گزرے نے ابن تیمیہ تے ابن قیم. انہاں نے میلاد دا انکار کوئی سی کیتا. 1851 تو انگریز دی تحریک نے عروج پایا. انہوں نے پوری سازش کے تحت یہ سلسلہ شروع کیتا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا تے انہاں دے نبی دی محبت کڈو تے نبی دی محبت جو نہیں سی کر سکتے. انہوں نے عمل یہ کیتا کہ میلاد نوں کٹ کرو. کیوں میلاد بھی کٹ نہیں سی کر دے نہیں سی کر سکتے. کیوں خود اللہ جو اپنے محبوب دے چرچے فرماندا سی کہ کٹ کے بھی ہو سکتے سی. انہوں نے کہ ایسے میلاد تے ترتیب کرو انہاں نوں دو حصے وچ کر دو. انہاں نوں دو حصے وچ کر دو. تے پھر کچھ لوگ پیسہ دے کے پالے گئے جنہاں نے باقاعدہ طور تے میلاد منانے والے مشرک بھی کیا تے بدعتی بھی کیا. ٹھیک ہے جی میں شرک تے بدعت تے گفتگو نہیں کرتا کیونکہ ایک پوری قوم موجود ہے استاد جی. انہوں نے کھوپے لایا. انہوں نے دو چیزیں شکل سمجھ آتی ہیں شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت. جب گھوڑے نے اور پاسے نہیں نہ دیکھنا کہ انہیں سیدھے ٹرے جانا. انہوں نے بھی اور پاسے نہیں دیکھنا. انہوں نے نہیں نظر آنا صحابہ نے پیچھے کی کیتا یا تابعین دا عمل کی سی یا 600 سال پہلے کی ہوندا رہیا. توجہ رکھنا. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں استاد جی دا نام مکی ہے تے وہ بھی مکے دے رہنے والے سی. بڑا نام سی انہاں دا. اج کل دے اگر میں کہاں نا کہ الیاس قادری دامت برکات معالیہ علی کار انہاں دا نام تے مقام سی. اشرف حسن جلالی علی کار انہاں دا مقام تے عزت تھی تے غلط نہیں ہوئے گا. محقق بندے گزرے نے. انہاں دی کتاب ہے جدا نام النعمۃ الکبریٰ سبحان اللہ ہجری 909. یہ چند گلاں تواڈے نال توجہ نال انشاءاللہ پھر پورے میلاد لانا. علامہ ابن حجر مکی سن ہجری 909 مثال ہونا تھا. میں کہ 1800 یا 100 سال پہلے دی 1851 دے بعد والے دی گل مننا یا علامہ ابن حجر مکی دی. اگر کہ ابن حجر مکی میرے آقا دے زمانے دے قریب نے جڑے 600 سال پہلے گزرے تے گل انہاں دی کیتی جاوے. انہوں نے چاروں خلفاء دے قول چاروں خلفاء دے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار یار مزار یار غار بھی تے سیدنا صدیق اکبر دے نال میں خدا دی قسم ویسے بڑا فکر اودی وجہ پتہ کی جدوں میں سارے تو پہلے کسی صحابی دا عشق دا واقعہ سنیا سی نا سیدنا صدیق اکبر دا واقعہ سنیا سبحان اللہ بچپن دے وچ تے غار ثور دا واقعہ بڑا با کمال ہے. انشاءاللہ مولا علی تے اپنی بات مکمل کر کے آگے چلوں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. اور بندیو جن نے نبی پاک علیہ السلام دے میلاد تے لکھاں نہیں ہزاراں نہیں سینکڑیاں نہیں ایک درہم خرچ کیتا گویا جنت وچ میرا ساتھی ہوئے گا. میں کہ یارا کل 100 سال پہلے دے معجزہ بننا یا یار آپ دی جواب آیا یار آپ دے صدقے دے نال جنت نصیب ہونی ہے تے پھر کل انہاں دی نال میں کہ مینوں دوجے تیجے دی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب انہوں نے فرما دیتا تے بے شک قیامت والے جاڑے چھڈن نہیں لگے بے شک جنت دے وچ نال لے کے جانا. سبحان اللہ اللہ
مولا عمر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں من اقوى مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. ارے جس نے میرے آقا علیہ السلام کے میلاد کی تعظیم کی، میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی، علماء بیٹھے ہیں، علماء نے فرمایا میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کیا ہے؟ ہو سکے بہادر طریقے سے دو جانوں بیٹھو. میرے اپنے محافل کے اسلامی بھائی کہتے ہیں کل سے وہ ذوق نصیب نہیں ہوتا جو ہم نے آپ سے علماء کا سنا ہے. میں نے کہا خدا کی قسم شیخ عبدالحق ہوتے سے تیر بھی فرماتے ہیں کہتے ایسی کھلی آنکھیں دے دان اللہ کی رحمت فرشتے زمین کی طرف آندے بھی دیکھے، رحمت کی بارش ہوتی بھی دیکھی. میں کہا تسی شیخ صاحب ملاد کیا نہیں بناندے سو؟ آپ فرماتے ہیں مشغلہ رہ کے اسی 12 دن سفر کرتے سا، مکے آندے سی، آقا دی جائے ولادت کے بیٹھے ملاد پڑھتے سی. کوئی آقا دی آن تو پہلے دے واقعات بیان کردا، کوئی آقا دی ولادت کو بیان کردا، کوئی آقا دا بچپن بیان کردا، کوئی آقا دا اماں حلیمہ دی گود وچ رہن بیان کردا، کوئی عبدالمطلب دے گھر رہن بیان کردا، کوئی مکے دی زندگی، کوئی مدینے دی زندگی. خدا دی قسم جیڑا بھی ہوندا سی باپ وضو بھائی ماما سونے کپڑے نکھر کے آندا سی، اینے لگدا سی جب اپنے محبوب نو ملن چلیا. میں کیا خدا دی قسم اس تو بات کے محبوب ہو کیا سکدا ہے؟ شیخ عبدالحق موجود سے تیلی فرماتے رہے ساڑیاں محفلہ دی کیفیت ہوندی سی. میں کیا بابا جی معذرت دے نال جے تسی بھی اج ایک کیفیت رکھو، تسی توجہ نال آؤ، باوضو باادب طریقے دے نال آؤ، اس سے محفل دے وچ کسے دی اکھاں پیاں دسدی ہوندی نے اونوں مدینہ دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جنہیں میلاد کی تعظیم کی تھی گویا انہیں اسلام کو زندہ کیتا. میں کیا مولا عمر گل تے تہاڈی بڑی وڈی ہے، اسی تے علماء پڑھو سنے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم تو میدان کربلا میں چلے گئے، ہم نے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت دیکھی، حضرت علی اصغر کا خون بہتا دیکھا، امام علی مقام کا نیزے پر چڑھ کے قرآن پڑھتے سنا ہے. تو بتائیے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ فرماتے گھبراؤ نہیں، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ چاہے تو تمہیں بھی اتنا اجر ضرور دے گا اگر تم مصطفیٰ کے میلاد میں تعظیم کے ساتھ بیٹھو. اللہ. اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے کہتے ہیں استاد جی میں ایک دن نا ایسے بائی چانس ایک مسجد میں نے نماز پڑھی، اس پہ باہر بینر لگا ہوا تھا، یہ جو چھپتے ہیں اس پہ لکھا ہوا تھا کانفرنس عثمان غنی ذوالنورین. میں جرأت کر کے نماز مدرسے میں چلا گیا. میں نے بچوں سے پوچھا بڑے استاد جی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ فلاں کمرے میں بیٹھے. میں چلا گیا، میرے سر پہ نا ٹوپی تھی. اب میں جب وہاں پہنچا تو میں نے حضرت صاحب سے جا کے کہا، میں نے کہا حضرت میں طالب علم کا بندہ ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، حفظ کرواتا ہوں، تو میں چاہتا یہ تھا کہ مجھے ذوالنورین کا ذرا معنی بتا دیا جائے، ذوالنورین کا معنی بتا دیا جائے. اب وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کھٹک تو جاتی ہے. بتاتے ہوں نا بندہ جو ہے وہ جی گل سنے خدا دی قسم ساڈے چہرے ہی دس دن ایسی رضوی. سبحان اللہ. جو جملہ کہا نا اس نے کہا آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کا مسلک سے کیا کام ہے، آپ جواب دیں. میرے پاس تو جو بھی آتا میں مسلک نہیں پوچھتا تیرا مسلک کیا ہے. خدا کی قسم کل میں محفل میں جا رہا ہوں، کون تھی میرے عزیز جن کے جنازے پر دعا نہیں مانگی گئی، چوتھا دن گزرا، ان کے بیٹوں نے پیچھے خیرات کرنی ہے کل، اور انہوں نے کہا جی آپ نے بیان کرنے آنا. میں نے کہا میں سر کے بل بھی آؤں گا، یہی تو موقع ہے میرے آنے کا، میں سر کے بل بھی آؤں گا اور انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اگر یہ دعا یہ خیرات ان کو پہنچ سکتی ہے نا تو پھر قرآن بھی پہنچ سکتا ہے. اگر کھانا ان تک پہنچ سکتا ہے تو کھانا قرآن سے افضل تو نہیں ہے. قرآن افضل ہے یا کھانا کھلانا؟ قرآن افضل ہے. جب کھانا پہنچ سکتا ہے تو قرآن کا درجہ اولا پہنچ سکتا ہے. تو جب کھانا کھلا کے خیرات کر کے ثواب بھیجتے تو قرآن پڑھنے میں کیا قرآن پڑھنے میں کیا رہتا ہے؟ لیکن میں کسی کا نام نہیں دے رہا. میں پھر بھی اس وجہ سے یہ چند جملے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی تھوڑے جو ہے نا تو ہوش کے نہ کھل لیں، ہر جگہ نہیں کھڑے ہو جایا کریں، ہر بندے سے دین نہ لیا کریں. جی میرے آقا کے دور میں بھی بیٹھے تھے جو میرے آقا علیہ السلام کی ذات بزرگ فیصلہ نہیں تھا، جس کو اپنی عبادت پہ بڑا نام تھا. یہاں ایک اور بات کہتا چلو آپ کو، پوری ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں. اگر خدا کی قسم میرے رب تعالیٰ نے عبادت کے بدلے جنت دینی ہوگی
تو پھر اسے شیطان کو جنت سے نکالنے کی ضرورت کیا پڑی؟ توجہ رکھیے گا میرے جملے، شیطان کو جو جنت سے نکالا وجہ کیا؟ وجہ عبادت نہیں بنی، وجہ نبی کی بے ادبی بنی، اور اللہ چاہتا ہی یہ ہے میری جنت میں وہ آئے جو میرے انبیاء کا معدل ہے۔ اس لیے میرے ایمان کہے گا نا، آج ان کی پناہ، آج مقدمہ تھے پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ ارے میرے کبھی شریف کے تاجدار بولے، وہ فرماتے ہیں حقیقت محمد پا کو نہیں سکتا، اتحاد چوکی جا کے اللہ کو نہیں سکتا، حقیقت شریعت طریقت کسے سوا معرفت دسا کو نہیں سکتا۔ خدا دی قسمیں خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا سبحان اللہ چوکی جا کے اللہ کو نہیں سکتا۔ میدان محشر ہوگا اللہ کے مقرب نبی آدم علیہ السلام فرمائیں گے، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے جہنم کو اٹھا کے جائیں گے، میرے آقا فرمائیں گے فرشتوں لے آؤ میدان عمل پہ۔ عرض کریں گے یا اللہ کیا کرے؟ ادھر تیرا محبوب کا فرمان ہے، ادھر تیرا حکم ہے کہ اس کا فیصلہ تو ہو چکا۔ اللہ فرمائے گا آج ہونا وہی ہے جو میرے محبوب کی رضا۔ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے پھر ہونا وہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام علماء بیٹھے ہیں، ایک پرچی نکالیں گے، اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہو یا درود پاک، ایمانداری سے بولیے گا وہ بندہ اس نے کیا زندگی میں ایک مرتبہ ہی کرنا پڑا ہوگا؟ اس نے ایک مرتبہ ہی کرنا پڑا ہوگا، اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ وہ یار سنی کی محفل میں بیٹھا ہو زیادہ نہیں 20 مرتبہ تو پڑھ ہی لیتا ہوگا۔ اگر تاریوں کی محفل میں بیٹھا ہو 1 گھنٹے میں 100 مرتبہ تو پڑھ ہی لیتا ہے نا۔ تو یہ اب تاریوں کی پہچان ہے کہ ہر بات پر درود پڑھایا کرتے ہیں، یہ ہماری پہچان بن گئی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان چیزوں کو جتنا عام دعوت اسلامی نے کیا نا، علماء اہل سنت فرماتے کسی اور نے اتنی یہ خدمت سر انجام نہیں، یہ بھی دعوت اسلامی کے نام ہے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں یارو کہ جب ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے میلاد کے منانے والے اس بات کو یقین سے جان لیتے ہیں کہ مولا عمر نے یہ فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ دین اسلام کو زندہ کرنا۔ عثمان غنی ذوالنورین وہ حضرت فرمانے لگے یار اس کا معنی تو آپ بھی جانتے۔ میں نے کہا حضرت ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نبی کی 2 شہزادیاں علیہ السلام اور میرے آقا علیہ السلام کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آ گئیں تو یہ 2 نوروں والے ہو گئے، تو پھر میرے امام کا عقیدہ سچا نہیں ہے کیا؟ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میرے امام تو سچ کہہ گئے میرے آقا کا سارا گھرانہ نور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے تمام شہزادے قیامت تک جتنے آئیں گے، میں نے کہا میں نے غوث پاک کی نسل میں سے ابھی ایک شہزادے کو دیکھا ہے جو میرے پیر و مرشد کے دست بوسی کر کے گئے ہیں۔ خدا کی قسم چہرہ یوں چمکتا تھا کہ جیسے یہاں چاند نظر آیا۔ یہ تو گیار میرے پیر کی اولاد کی بات ہے، تو گیار میرے پیر کی جو ہے نا وہ شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے کہا اگر میرے آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کے نکاح کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین مان لیا تو نبی کو نور ماننے میں کیا حرج ہے؟ سبحان اللہ، میرے آقا کو نور ماننے میں کیا حرج ہے؟ ان کے قدم پڑ جائیں تو پہاڑ نور ہو جاتا ہے، ان کے قدم پڑ جائیں تو پہاڑ نور، ہماری بات بہت دور چلی جائے گی۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں عثمان غنی ذوالنورین؟ آپ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنہ غزوۃ بدر و حنین، ارے جس نے میلاد مصطفیٰ پر 1 درہم خرچ کیا گویا وہ بندہ ایسا ہے جیسے غزوہ بدر و حنین میں شامل ہے۔ اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ کون مولا علی؟ ذرا یہاں مقام صاحبانہ پڑھ دو تھوڑا، استاد سے اپنے ماشاءاللہ آپ کو سنایا ہوگا، ذرا ایک اتاری کے دل سے بھی تو سننا ہے۔ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، ہاں کچھ میں نے ہاشمی میاں سے لیے، کچھ ہاشمی میاں سے لیے، میں وہ نہیں ہوں کہ ساتھ وہ کر کے چلا جاؤں، نہیں۔ اتاری میں الحمدللہ اتار کے در کی وہ خیرات ملی ہے جو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہر اتاری کو بھی نہیں ملتی ہے، جو الحمدللہ میری گود میں میرے اتار نے ڈالا ہے۔ اور کیا پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ
کون مولا علی؟ مقام صحابہ پر میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کے دونوں زانوں زمین پہ رکھوائے، سر اقدس کو ان کی گود میں رکھ کے میرے آقا علیہ السلام نے آنکھیں بند کر دی۔ مفتی صاحب موجود ہیں، اگر میرے آقا علیہ السلام رات کو سوئے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ لیا میرے آقا صبح اٹھے وضو نہ بھی کیا، نماز پڑھ دی، تو میرے آقا علیہ السلام پر پھر بھی کوئی اللہ کی طرف سے قید نہیں ہے۔ میرے آقا اتنے پاک ہیں، وہ یارو وہ تو خود اتنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، وہ تو مولا علی سے بھی کہتے ہیں جنابت کی حضرت مسجد میں آ سکتے ہو، وہ تو مولا علی کو اجازت دیتے ہیں، جن کے صدقے سے مولا علی کا یہ مقام ہے۔ خود میرے آقا علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کون مولا علی؟ میرے آقا علیہ السلام نے دونوں زانوں پہ سر رکھے، آنکھوں کو بند کر دیا، میرے آقا علیہ السلام کے استیار نے رخ والضحیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا، ادھر سورج غروب ہوا، بعض علماء لکھتے ہیں مولا علی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، ٹپک پڑے، ان کی نماز قضا ہو گئی۔ میں نے کہا یارو یہ بھی بات درست ہے، مگر میرا ذوق کچھ یوں کہتا ہے مولا علی اس بات پر نہیں روئے ہوں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جو رات کو چاند توڑ کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، اسے جوڑ بھی سکتے ہیں، جن کے قدموں میں درخت چل کے آتے ہیں، جن کا کلمہ پتھر پڑتے ہیں، جن کے دربار پہ اللہ جبریل امین علیہ السلام کو بادب کھڑا کر دیتا ہے، یہ وہی کے جو میرا رات جب تشریف لے جاتے ہیں کائنات کے جان جب میرا ایمان حضرت نے جو کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ اس جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ جب میرے آقا سترہ سے اوپر گئے، علماء لکھتے گئے کئی ہزار سال بیت گئے، میرے آقا پلٹ گئے، بستر گرم پانی روان روان، میرے آقا علیہ السلام کے دروازے کی کنڈی ہلتی۔ میں نے کہا یارو وہ رات کے کچھ حصے میں اتنا کچھ دیکھ کے پلٹ آئے تو میرے امام نے سچ ہی کہا ہے کہ وہ تو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ تو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ اس جہان کی، جان ہے تو یہ جہان ہے۔ تو مولا علی جانتے تھے یہ وہی تو آقا ہے، ارے جو رات کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے دیتے ہیں، اللہ کل کائنات ان کے قدموں میں ان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ مولا علی نے جان لیا، علی کس بات پہ ہوئے؟ علی نے کہا او دیوانو اتاریو، او فیروزہ کی مسجد میں بیٹھ کے سننے والوں، دل کے کانوں سے سنی گیا۔ آپ فرماتے یارو رونا اس بات کا نہیں تھا میری نماز قضا ہو گئی، میں تو رو اس بات پہ رہا تھا یا اللہ آج کی شام اتنی لمبی کر دے کہ علی تیرے محبوب کے رکھے مطلوحات کو دیکھتا رہے، مطلبہ دکھاتے رہے۔ وہی مقام صحابہ، علماء بیٹھے میرے آقا علیہ السلام الحبائب من اخبار الملائکہ، علامہ جلال السیوطی اشعری رحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی میرے امام جی، یہ بھی سنی ہے، میلاد منانے والے، میلاد کی کتابیں لکھنے والے۔ یہاں ایک اور بات کرتا تھا، 750 سے زائد کتابیں خاجی ایسے میلاد پہ 750 سے زائد کتابیں میلاد میں موجود ہیں۔ میلاد سے پر نواب صدیق حسن گوپالی مکتبہ فکر اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین گزرے، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ من مالک خیر البریہ، اس کے اندر لکھتے ہیں کہتے ہیں جس کو میلاد مصطفیٰ پہ مسرت نہ ہو یعنی خوشی نہ ہو، پنجابی سمجھانا سو کی سمجھ آ جائے گا تاکہ کسی کو یاد رہے، کوئی پوچھے نا تو وہ یہی داد چھڑا۔ یہ بڑی بڑی دلیل ہے۔ نواب صدیق حسن گوپالی، صدیق حسن گوپالی نواب ہوگا لقب ان دیتا صدیق حسن گوپالی کتاب الشمامۃ العنبریہ دے اندر لکھ دے نے، اور جنہوں نبی پاک علیہ السلام دے میلاد تے خوشی نہ ہوے نا میں مسلمان ہی میں کہا جی اپنے انہاں تیر کماناں دا رخ ذرا اردو میں کرو جنہوں نے گل کی ہاں تے ایک اور محبت نال گل نہ کرا، کوئی پوچھنا میلاد کیوں مناتے ہو تے بڑے ہو چھوٹے ہو ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا میری زندگی دا نہ چھوڑے، دلیلاں دینا ساڈے علماء دا کام ہے، ساڈا کام نہیں، انہوں صرف یہی کہنا وہ ساڈے نصیباں چ لکھا ہے اس نے میلاد منانا۔
بس ساڈے نصیباں چ لکھا اس بھی میلاد منانے تے خدا دی قسم میرے آقا دا میلاد منانے سانو کوئی دلیل نہیں چاہیے جی کوئی دلیل ضروری نہیں آقا دا میلاد منانے یہ تو محبت دی گل ہے جتھے دل کے اسی اوتھے ہی بیٹھ جی اللہ کرے سارے دا ذوق بھی ایسا ذوق بنے تے نہ جایا کرو ادھر اسادہ دے بندے ساتھ لیا کرو الحمدللہ میں شاید دعوت اسلامی کا او خوش نصیب امام ہاں جن نے ایک مسجد دے وچ 23 سپارے سورہ صافات میری اینڈ ہونا دی ہے صافات 23 سپارہ یاسین دے بعد جڑی سورہ شریف آندی ایک مسجد دے وچ 23 سپارے دی الحمدللہ تفسیر سنائی بیٹھا سبحان اللہ الحمدللہ اعداد ہے میرا تے میرے علاقے دے وچ واحد امام ہے جڑا غریباں دا مولوی مشہور ہے جی غریباں دا او دی وجہ کی ہے اسی آ دو بھائی نا پانی دے اوپر میلاد پڑھ رہے ہیں کیوں میرے آقا دا میلاد پیسے دا محتاج ہے او میرے آقا دا میلاد تے پیسہ نہ اللہ توفیق دے استاد صاحب دی بارگاہ جاؤ استاد جی سونے دی محفل کرنی ہے اور بندے کچھ نہیں اسی وہ ویراں جڑے اپنی جیب چ لے کے بھی لوکاں دے گھر میلاد سبحان اللہ دادی قسمیں اندر دفناؤ تسی گھر میلاد ہوے کیوں جڑے گھر جڑے گلی جڑے محلے چ میلاد ہوے اللہ اونوں زمینی آسمانی بلامت محفوظ فرماتا ہے سبحان اللہ تے جے رانا چاہیے تے میلاد اسی نے مسجد دے وچ نہیں گھراں چ بھی کریا ہوا ہے ہمیں تھوڑی دیر دا سی او یار آپ ایک بندہ بیٹھ جاوے امیر السنت دی کتاب ہے نویں 12 بیانات اون چک لوے کہ ہر روز میرے آقا دا میلاد مناؤ تے اج پتر لین دا وظیفہ نہ دینا سبحان اللہ جس بندے نوں پتر چاہیے ہوے نا او میلاد منے سبحان اللہ بابا یوسف سنجر پور چلے جانا دی ایجوکیٹر سکول صفدر عباس کے اپنے تے خانپور دے وچ نہیں گلشن کے بعد انہاں دا ابا جی جڑے سی نا بابا یوسف مشہور سی خلاف او میلاد والا مشہور سی اندر بھائی کہندے کہ میرے ابا جی نے مسلسل نیت کی سی میلاد دی تے ایک بابا انہاں دے نال رہندا ہوندا سی بڈھا ہو گیا اولاد کو نہیں سی بابا جی میرے ابا جی کہنے لگے میلاد دے وچ میرے نال نہ بیاہ کر اللہ آپ دے صدقے پتر دے سبحان اللہ کہندے اللہ نے ایک نہیں پھر تین تے میں کہ خدا دی قسم میلاد دا صدقہ ہے نہیں پٹدا میرے آقا دی آمد تے اللہ نے پتر نہیں دتے مائیاں میرے تے 11 ہے پیر تے آن آمد تے اللہ تعالی نے پتر دیتے تے میرے آقا علیہ السلام دی شان تے برابر آئے نہیں مگر گل بہت دور نکل جائے گی تے پھر دوبارہ ایتھے آن دی تھوڑا جہا ٹائم لگے ذرا محبت کا سبحان اللہ میلاد منانے دی کوئی دلیل نہیں بس یہی گل کافی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے صدقے نال ساڈی تقدیر چ ہے ٹھیک ہے جی تے ہن اگر میں اور گلاں کراں گا وقت بہت زیادہ ہو جائے گا تے یارو او گل کر کے دوبارہ اپنا موضوع لانا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مقام صحابہ دے وچ تو موجود سن علامہ جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب الحقائق من اخبار الملائکہ او دے وچ فرماندے ہیں 70 فرشتے یا 70,000 فرشتے اس سورج نوں لگام پا کے کھچ رہے ہوندے ہیں 365 سمتاں بدل کے سورج غروب تے غروب ہوتا ٹھیک ہے کیا فرماتے ہیں جدوں 70 یا 70,000 فرشتے کھچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک فرشتے کی طاقت آپ نے اینی بھی بیان کیتا کہ جبریل امین علیہ السلام اگر ایک بار کھولن مشرق کا دوجا کھولن تے مغرب تک پہنچ جاندا فرشتیاں دی بھی بڑی طاقت ہے بہرحال وہ لمحہ بھر دے وچ بڑا سفر کر جاندے سی میں کہ یار توجہ رکھنا میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی نوں دیکھیا تے فرمایا علی خیر ہے عرض کی آقا نماز رہندی ہے پر المختصر تسی کئی دفعہ علماء کو سنیا میرے آقا نے فرمایا یا اللہ علی تیری تے تیرے نبی دی اطاعت دے وچ سن رسول اللہ جی گل ہے انہاں دی نماز قضا ہو گئی او بھی حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین او بھی درمیانی نماز جدی بڑی تاکید آئی ہے ہاں تے او قرآن نہیں پڑھیا کہ جدوں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی نوں یاد کیتا فرمایا لیٹ تو ہیں عرض کی آقا نماز پہ پڑھدا سی میرے آقا نے فرمایا تو اللہ دا فرمان نہیں سنیا اللہ یا رسول یاد کرن تے اپنی عبادت بھی چھڈ کے اللہ رسول دے دربار چ چلے جاتے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ٹھیک ہے یہ قرآن پاک ہے میں کہ جے کسی کو نہیں سمجھ آتا تے ساڈے کول آ جاؤ بریلی دے غلام جو بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ سمجھا سکیں گے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تے وہ مقام صحابہ میرے آقا علیہ السلام نے انگل چکی اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توام تمہارے لیے علماء توجہ رکھیے گا
میرے یارو اس جملے کو ضائع مت کرنا. میں نے کہا یارو یہ تو میرے آقا کے ایک انگلی کا اشارہ تھا جو سورج پلٹ آیا. اتنے فرشتے کھینچے چلے آئے کہ جب سورج غروب ہو سجدہ کرتا ہے عبادت کا اصل نماز کا سجدہ ہے وہ وہاں سے پلٹ آئے منالی کی نماز کے لیے. ارے دیکھو منالی کی شان کہ اللہ سورج کے سجدے کو بھی باطل اٹھا دیتا ہے. میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو سورج پلٹ آئے. ارے یہ شان تو میرے آقا کی انگلی کے ہے. پورے ہاتھ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا کے ہاتھ کی طاقت کا عالم کون جانے تو پھر میرے آقا کے پورے بازو کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. ارے اس کا اندازہ نہیں پورے تنے مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ کون کرے. ارے جب ایک تنے مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ نہیں تو پھر پنجتن کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے. تو پنجتن کا گھرانہ تو پھر بڑا بڑا ہے. اگر یہ پنجتن چل پڑے تو پھر ہاتھ اٹھا دے. اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے خدا کی قسم قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہتا. قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہتا. یہ تو پنجتن بول گئے وہ پنجتن. یہاں بی بی فاطمہ کا ذکر نہ کروں تھوڑا سا. جان کے ذرا محبت کو یہ روایت میری ماں عائشہ نے بیان فرمائی ہے. اس لیے قسم ٹھیک ہے جی تاکہ خود گھر دی عورتیں نہیں جائیں آپ کو محبت نہ کرو. سبحان اللہ. زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حدیث شریف میرے آقا اسلام کے دربار سے عرض کر رہی ہیں بابا جان میرے ہاتھوں دے چھالے. میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جو تو میری شہزادی آئی نا گھر تے میں دیکھا ہاتھوں تے چھالے بنے ہوئے. توجہ رکھنا ہاتھ توجہ رکھنا ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جڑے تسی باپ بیٹھے ہو جڑے ویر بیٹھے ہو گل انہاں نال شوہر جڑے وہ نہیں یعنی بیوی میں گل جا کے نہیں سمجھانی کہ اپنی دھیاں تے بہناں میں گل دسنا کی دسنا کہ جیڑی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا دی شان ہے نا وہ کائنات دی ساری دھیاں قربان کی نہیں جا سکتی. انہاں کی کائنات دے وچ وہ تے جنتی عورتاں دی سردار سن میدان معاشر دے وچ گمائے گا. کائنات دے سارے قوس کتب دا پھر چکا لو کیوں میرے محبوب کی شہزادی دا گزر یہ قیامت اعلان ہے. وہ بی بی فاطمہ میرے آقا اسلام کے دربار سے جا کے پتہ کیا عرض کرتی ہیں. میں سادہ جی گفتگو کر کے گل سمجھان لگا. عرض کرتی ہیں بابا جان مولا علی رضی اللہ تعالی نے بھیجا ہے میں مولا علی نے بھیجا ہے کہ جا کے بابا جان کی بارگاہ سے عرض کر وہ جڑیاں خادمان تے نوکر بنتے پے نے ایک مینوں بھی دے چھڈو میرے گھر دے وچ خیر رہے گی. چلو میرا کام ہاتھ بٹا دے کرے کام دے وچ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی انہاں دونوں شہزادیاں دا درمیانی جڑا گیپ ہے نا ولادت دا 11 مہینے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دے بعد 11 مہینے بعد اپنی ولادت ہوئی. تے دو بچے ایڈے سامنا کیڑا اوکھا ہو جاندا کرنا. تے بی بی فاطمہ سارے کام خود کرتی ہیں تے چکی بھی خود چلاتی ہیں. چکی بھی خود چلاتی ہیں. تے میرے آقا اسلام نے جب ہاتھ دیکھا نا تے میرے آقا نے چوم کے نا اپنے سینے لائے. بی بی فاطمہ نے سینے نہ لا کے فرمان لگے میرے آقا اسلام میری دھیے جے اج تینوں غلام دے دیتا نا تے عادت پہ جانی میری امتی نو کرب نو کر. میرے آقا نے فرمایا جا دھیے تینوں ایک ایسا عمل تے وظیفہ دینا کہ جڑا زندگی تھا اللہ تینوں غلام آزاد کرن دا ثواب دے. سبحان اللہ. او کی 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ تے 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر تھکاوٹ بھی دور ہوئے گی. غلام آزاد کرنا ثواب بھی اللہ دے. سبحان اللہ. وہ بھی فاطمہ ایک دن ملالی نواز کرنے لگی نا اے میرے سردار تسی کلے کماندے ہو تے پوری نہیں بیٹی تے تسی ایک کام نہیں کرتے جے تسی مینوں چرخا لیا دو. انہاں دا یقین تے ایمان سی ساڈے گھر دی عورتاں طرح نہیں سی. ہاں اج تھوڑا جا کام کرن سویروں تے مغرب ناشتہ بنانا اوکھا ہو جاندا. آپ نے کی عرض کی تھی میں چرخا لیا دو. آپ نا چرخا آ گیا تے آپ نا سوٹ کٹن لگ پئی ہیں. پہلے دیاں بیبییاں وڈیاں جڑی نا وڈیریاں او چرخے دے نال سوٹ کٹ دیاں ہوندیاں سی. آپ نے تھوڑا جا 7-8 دن لا کے سوٹ کٹیا. مولا علی گئے بازار بیچن. بازار بیچ کے آئے 6 درہم دا. 6 درہم دا جدوں بازار بیچ کے اگے نکلے نا ایک فقیر ملیا جڑا آپ کو دیکھ کے کہنے لگا مولا علی میں بڑا ناکار ہاں یار تیرے گھر دے وچوں خالی کوئی نہیں جاندا. اے علی
میں وہ ہاں جنہوں سارے نے بتلا دیتا آخری سارا تمہیں میں ایک بندے دا قرضہ دینا 6 دینار انہیں کہا جی اج قرضہ نہ دیتا جو تے میں وقت دے حاکم نوں کہہ کے نا تینوں جیل بھجواواں گا علی مہربانی کرو آپ نے فرمایا کتنا قرضہ انہیں کہا 6 دینار آپ نے 6 انہوں دے دیتے بلا دریغ بلا لیجر ڈرے بڑھائے آپ جانتے سی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی محنت کے نام شروع کر دیا تے کار کھان پینے بھی کچھ نہیں تے کار راشن لے کے جانا سی آپ جو تھوڑا جہا اگے گئے نا تے ایک بندہ بڑی جلدی آ رہا سی انہیں ہاتھ وچ اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی تھی آپ کہندا مولا جی میں کتے کام جانا بڑی جلدی ہے تے تسی مہربانی نہیں کردے آپ نے فرمایا کہ میرے کو اونٹ نہیں خرید کر دیتا آپ نے فرمایا یار میرے کو تے پیسہ ہی کوئی نہیں 6 دینار سی وہ بھی دے دیتے تے انہیں اگوں عرض کی سرکار مینوں پتہ تسی کسی دا مال دباندے نہیں وہ بھی یاد ہے جب سونے لجپال آقا نے امانتاں دے کے آئے سی نا مکے دے وچ تانوں سبحان اللہ او امین ہو نبی پاک کے نام دے صدقے دے نال تے مولا علی مہربانی کرو میں 100 دینار دا دینا تسی اینوں رکھ لو تے جدوں ہن او دے دینا آپ نا وہ سودا کر کے تھوڑے جے اگے گزرے ایک گلی کراس کی تھی اب ایک بہت بندہ مل گیا انہیں کہا سرکار بیچنا آپ نے فرمایا ہاں کنے دا آپ نے فرمایا یار کیوں دس دے میں تو اج کل کاروبار نہیں کرتا انہیں خود ہی کہا 160 دینار دا سبحان اللہ 160 دینار 160 دینار آپ نے لے تے دل سے خیال ہے یار اللہ کرو پہلا بندہ مل جائے او دا قرضہ چھتی چھتی ساڈے ورگا ہوندا تے انہیں کہنا چلیا بھائی نہ حلال دی تمیز نہ حرام دی تمیز اتنے تو بھڑا بھراواں دے جڑے نا حق کھا لینا پیو بھی بڑا خوش ہوندا میں پتراں دے نام کر دتی کیوں تی اوپری سی تی دا حق نہیں سی یاد رکھنا اگر ابا دنیا تے پتراں نوں ساری جائیداد دے جاوے تے او دے بعد بھی پتراں تے شریعت دا حق باقی ہے کہ او دی وراثت اون تقسیم کیتا جاوے جنہ بھڑاں دا حق نہیں دتا جاوے کہ خدا دی قسم او بھڑاں ہی نے جڑیاں رات نوں 2 بجے تک جاگدیاں سی ویرا کدوں آئے گا میں روٹی بنا کے داں یہ بھڑاں ہی سی جڑیاں اپنے کول عیب یہ بھڑاں ہی سی جڑیاں دکھ سکھ دے ویلے کام آندیاں سی میں او بھڑ دا ذکر ضرور کرن گا میاں دی ایک بہن تیناں بھڑاں دا ایک ہوئی ماں پیو ہو گئے تے چھوٹیاں دوواں بھڑاں دا بڑا بھی زیادہ ہوندا سی بڑا جو سی تے چھوٹی بڑی جڑی او تو چھوٹی سی او دے لال نہیں سی جاندا انہیں ایک دن میرے گھر آئی میں آ کے کہنے لگی میرا میرے بیوی تیرے نال بڑی محبت ہے کہ کدی میرے پیو میرے گھر نہیں آیا میں سب بہنا کہو جی گل کی وہ آئے گا تیرے گھر کہتی میرا 3 سال ہو گیا میرا بیوی میرے بیڑے نہیں آیا کوئی چھوٹی جی گل تو غصے ہو جائے میں کیا بہنے ضرور آئے گا میں انہوں بنایا وہ گھر چلے گئے دل تھام کے سننے جب وہ اسی گھر گئے نا انہیں دروازہ کھولیا مین گیٹ جب بہت سارے بچے نا کلیاں دے تے گلابیاں پتیاں لے کے کھڑے سے لال کپڑا انہیں بچھایا سی خاص کمرے دے جتھے بیڈ لگا اوتھے دا کپڑا بچھایا ہوا تے بہن کھول سٹ دی تے لڈیاں پاندی ہوئی دے کے جا بڑی خوش ہوئے اوتھے دا کہ نا باپ بھی زمین تے لگا زمین تے لگا پیر ہی نہیں لگتے بڑی خوش اندر کھڑ کے بٹھایا تے ویر نے اچھا اونے جو دروازہ کھولیا نا اونے ویر نو سینے دی لایا سب تو پہلے اونے پیراں دے اوپر سیٹا اونے کہا میرا پیو اے پہلا میں وہ ویر جدوں کمرے چ گیا نا تے اونے کی کیتا اونے یارو گجرے لا پکایا ہویا سی 11 پراتاں گجرے دے دیاں ایک چکے تے ویر دے سر تو مار کے کبے ابا اپنے سورے نوں کہنے لگی ابا بچیاں نوں ونڈ دے مسجد لے جی کوئی بھوکا نہ رہے اج میں اپنے ویر دا سر دا صدقہ پہلا دینا میرے ویر نوں گجرے لا بڑا پسند سی تھوڑی دیر ہوئی نا تے ایڈا سارا جنوں کو کہنا دیسی بکرا راجا کوئی بکرے جڑے بڑا زبردست بکرا جب میں بعد چ پتہ لگا کہ 1.5 لاکھ قیمت لگی انہیں نہیں دیتا کیوں انہیں اپنے ویر دا ہاتھ پھڑایا کہندی ویرا تو بڑی دیر بعد میرا پیو میرے گھر آیا ہے تے کہندی ابا چھتی چھتی لے جا چاچے کسائی نوں کہہ چھتی دی کھان لاوے اینوں بناوے میں ویر نوں بھی پکا کے کھوانا تے میں لوکاں نوں ونڈنا کہ میرا پیو میرے گھر آیا سبحان اللہ اس قسم بہنا بڑیاں درد کردیاں تے پیو چلا جاوے نا تے بڑیاں ذمہ داریاں آ جاندیاں سچے ویر بن کے دکھایا کرو کہنے ویر جان میرے آقا علیہ السلام نے بی شیما نوں ویر بن کے دسیا بی شیما جو آئیاں نا میرے آقا علیہ السلام کے دروازے وہ کسی نے صدا دیتی دروازے تے بی شیما مال دے کیوں مکے والے نے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نے صحابہ نے ساڈے بھراواں نوں قید کر لیا چھڑان جانا آپ نے فرمایا اچھا کیویں قید کیتا وہ مدینے والے مکے والے جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے جڑے صحابہ نے
میں اچھا جی وہ گل آ تے پھر تسی پیسے نہ اکٹھے کرو مینوں عزت نال لے چلو بی بی شیما آ گئی آ کے جب میرے آقا علیہ السلام دے دربار تے نا دے عرض کیتی سونے میں تیری بہن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہنا کیویں آنا آیا عرض کیتی بیڑا میرے قبیلے دے بہت سارے لوگ تسی قید کیتے نے تیرے غلاماں نے پھڑ لے میرے آقا نے فرمایا بہنا تو قاصد بھیج دی میں تک بھی چھڈ دینے سی میرے آقا نے جدوں بہن نوں رخصت کیتا نا مال بھی دتا غلام بھی دتے میرے آقا تھوڑی دور چھڈن نہیں گئے میرے آقا نے دس اے دیتا آپ کو ویراں دا حق بندا بہناں دے نال ایویں پیار کریا سبحان اللہ بچا لے تے بہناں ترس دیاں نے ویراں دے مکھڑے دیکھن گے ویراں دے چہرے دیکھن گے سچیاں حقیقتاں بھی یاد اپنایا کرو تے بہناں دے در تے بھی جایا کرو بہرحال گل بڑی دور چلی جائے گی وقت بہت زیادہ ہویا اللہ میں گناہگار دے چند جملے قبول فرمائے اللہ اس حاضری میں سارے نہیں آخر دا سامان بنائے میں لگ رہا تسی تھوڑے تھوڑے تھک رہے آتے میں چند اشعار پڑھ کے رخصت ہوں گا میرا ذہن تے سی کہ میں الف تو لے کے یاتاں قرآن کی آیتاں پڑھا مگر وقت بہت زیادہ ہو گیا 10:30 ہو گیا اوتھے بھی میں ختم ہو گئی اوتھے علامہ منعم التاریخ مدنی چینل تے آندے ہیں انہاں دا اج بیان کیتا لگا میں چلا میرا کراچی تو مہمان ہے تے میں تہاڈا مہمان سبحان اللہ یہ بھی خیر تہاڈی مدد ہو بنا کو سبحان اللہ الف تو لے کے یاتاں کو نتی روح نے جن دے اے نہ سمجھتے پڑھ لو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا میں ذمہ داریاں